لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی سے جو وعدے کر رہی ہے وہ بظاہر نہیں نبھا رہی. اگر ایسی ہی صورتحال چلتی رہی تو کیا پیپلز پارٹی اس نہج پر واقعتاً آ چکی ہے کہ وہ حکومت کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لے گی؟ اس متعلق پروگرام میں مزید بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار محمد مالک سے، جن سے ہم پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان جاری مذاکرات کے حوالے سے بھی تجزیہ لیں گے. بہت شکریہ مالک صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. یہ بتائے گا کہ ایک طرف تحریک انصاف کا معاملہ ہے، وہاں تو مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ پیپلز پارٹی کی طرف سے آج کل بڑے سخت قسم کے بیانات حکومت کے حوالے سے آ رہے ہیں. پچھلے ہفتے بلاول بھٹو زرداری نے کافی زیادہ حکومت کو لتاڑا انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے، باقی ایشوز کو لے کر. آج پیپلز پارٹی کی ترجمان شازیہ مری نے بڑی سخت تنقید کی ہے. انہوں نے یہ باور کرایا مسلم لیگ نون کو کہ آپ ہمارے ووٹوں پہ آپ کی حکومت کھڑی ہے، اگر فیصلوں میں آپ ہمیں اعتماد میں نہیں لیں گے تو پھر آپ کی حکومت گر بھی سکتی ہے. جو ان کا ایک اعتراض تھا وہ میری ٹائم کے حوالے سے جو ایک نئی اتھارٹی بنی ہے اس پہ انہوں نے بڑا سخت اعتراض کیا کہ نہ صرف حکومت کو اعتماد میں لیا گیا، نہ پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لیا گیا. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ جو بیانات آ رہے ہیں تواتر سے، یہ نون لیگ کے لیے کسی بڑے خطرے کا پیش خیمہ ہو سکتے ہیں؟ نہیں جی، ابھی نہیں ہو سکتے. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا اسٹیٹنگ دی آبویس. یہ بتانا کہ آپ ہمارے ووٹوں پہ کھڑے ہوئے تو بچے کو پتا ہے کہ ان کے ووٹوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اصل کوشچن یہ ہے کہ یہ کن کے کہنے پہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو اگر وہ ان کو انہوں نے اعتماد میں لیا ہے میری ٹائم ایجنسی کے اوپر، اگر ان کو انہوں نے اعتماد میں دیا ہوا ہے نہروں کے معاملے میں جو سندھ کے اوپر سے نکالنے کا ایشو بنا ہوا ہے، ایز لانگ وہ اعتماد میں لے کے چل رہے ہیں تو میرا خیال ہے اسٹارم ان دا ٹیک اپ ہے اور چیزیں بنیں گی. بہت زیادہ آپ کو بال آئے گا لیکن پھر بیٹھ جائیں گی. اصل ایشو یہ ہے کہ جو سیریس چیز پی ایم ایل این کے لیے وہ یہ ہے کہ ایک آپشن ہے مذاکرات میں پیپلز پارٹی جو گورنمنٹ کے اور پی ٹی آئی کے چل رہے ہیں، اور یہ میں ان مذاکرات کی بات نہیں کر رہا جو کمیٹی میں چل رہے ہیں، میں ان مذاکرات کی بات کر رہا ہوں جو سائٹ پہ چل رہے ہیں پشاور میں، جس میں بہت سی ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں. اس میں ایک آپشن یہ بھی تھا کہ اگر سینٹر میں گورنمنٹ میں چہرے چینج کیے جائیں، پیپلز پارٹی کو آگے لایا جائے، تو پھر کیا پی ٹی آئی ایک سارٹ آف نیشنل گورنمنٹ کے اندر بیٹھ جائے گی اور تاکہ ٹھیک ہے ایک آدھ سال الیکشن پہلے کروا لیں، 3-4 سال اکانومی ٹھیک ہو جائے. یہ ساری باتیں چل رہی ہیں. وہاں پہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہاں پہ پی ایم ایل این کا مسئلہ نہیں ہے. وہاں پہ میری اطلاعات کے مطابق وہ شہباز شریف کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہے بجائے بلاول بھٹو صاحب کے. اینڈ دے فیل کہ بلاول بھٹو تھوڑے سے میکیوریکل ہیں، تھوڑے سے انپریڈکٹیبل ہیں، ینگ بھی ہیں، تو کئی باری دائیں بائیں بھی ہوتے ہیں، لیکن شہباز صاحب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور وہ کوئی بھی جو انگریزی میں کہتے ہیں نا ہی وونٹ راک دا بوٹ. تو وہ کمفرٹ لیول اس وقت پی ایم ایل این سے زیادہ آئی تھنک ان کی گورنمنٹ کو شہباز شریف کی اپنی ایکویشن نے بچایا ہوا. شاید وہ اس لیے اپنے آپ کو ایز این آپشن بھی زندہ رکھنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم کر سکتے ہیں، جو یہ کر سکتے ہیں ہم بھی وہی کر سکتے ہیں. پیپلز پارٹی میں ایک بڑا غصہ چل رہا ہے سمر، وہ یہ ہے کہ یار گالیاں تو ہمیں پڑتی ہیں، جو بھی گورنمنٹ کرتی ہے اس کا الزام ہمیں لینا پڑتا ہے، لیکن جو پرکس آف پاور ہیں، ریئل پرکس آف پاور سینٹر میں اور سارا وہ تو سارا وہی پی ایم ایل این انجوائے کر رہی ہے. تو پھر اگر ہم نے باتیں ہی سننی ہے، گالیاں ہی سننی ہے کہ یار آپ کی وجہ سے گورنمنٹ کھڑی ہوئی، آپ کیوں چو چو کرتے ہیں، تو کیوں نہ پھر خود ہی گورنمنٹ میں آ جائیں. لیکن وہاں پہ پرسنالٹیز کا جو وزن ہے ابھی تک ان دونوں میں وزن میں بڑا فرق ہے. سو میرا خیال ہے ابھی ایسے چلے گا اور ہر تیسرے دن کچھ نہ کچھ ہوگا. انہوں نے اپنے ووٹوں کو بھی دکھانا ہے کہ دیکھیں ہم بڑا لڑ رہے ہیں سندھ کے رائٹس کے لیے وہ، لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کوئی ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگا کل کو کسی چینج میں. تو پھر جب سارا انہیں بیگیج جو ہے وہ شیئر کرنا پڑ رہا ہے اس حکومت کے ساتھ، جو بھی ان کی بری کارکردگی جہاں پہ آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ، تو پھر وہ بہتر آپشن نہیں ہے کہ پھر وہ کابینہ کا ایسا بن جائے؟ چونکہ ویسے بھی اطلاع تو یہی کہ اگلے ہفتے کابینہ میں توسیع ہونے جا رہی ہے. نون لیگ نے بارہا پیپلز پارٹی سے یہ ریکویسٹ کی بھی ہے کہ آپ کابینہ کا ایسا بن جائے باضابطہ طور پر. بن جائے کابینہ کا ایسا؟ اور نہیں، کابینہ میں بن کے تو پھر ان کو سپریمیسی ماننی پڑتی ہے نا. دیکھیں ایل آئی بن کے آپ کا ویٹ سٹیٹس اور ہے، جب آپ کابینہ میں آ جاتے ہیں تو پھر ان اے وے آپ تابع ہو جاتے ہیں اور پھر آپ شیئر رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ابھی تو یہ کل کو اگر انہوں نے سائٹ پہ ہونا بھی ہو کہ بہت بڑے ڈیسیژنز ہوں جو انہوں نے اپنا کرنے ہو، وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی ہم یہ بڑے فیصلوں پہ اب نہیں ہم چل سکتے. لیکن اگر کابینہ نے تو ہر فیصلہ اپروو کرنا ہے، تو اگر کابینہ میں بیٹھ گئے تو پھر تو ہر فیصلے پہ ڈائریکٹ موڈ لگے گی نا. انگریزی میں کہتے ہیں نا پلازیبل ڈینائبلٹی. یہ پلازیبل ڈینائبلٹی پہ چل رہے ہیں کہ اچھا یار لوگوں کو سنانے کے لیے سنا دیا کہ ہم بڑے دکھی ہیں لیکن لارجر نیشنل انٹرسٹ میں کٹھے چل رہے ہیں.
کیونکہ دیکھیں ان کی پاور بیس سندھ کی انڈسٹربڈ ہے. ہم، ان کو سینٹر میں وہ تبھی آئیں گے کابینہ میں اگر کابینہ کے اندر ان کو بہت بڑا رول ملے گا. آج کابینہ پر میں اب آ تو بھی انہیں جائیں تو مجھے آپ ایک بات بلوچستان بھی نہیں مل چکا نہیں ہوا ہے، ظاہر ہے دو نہیں صوبوں میں سمر حکومت مجھے ہے. آپ بتاؤ کیا ان کو فائنانس منسٹری ملے گی؟ نہیں ملے گی. ہم، کیا ان کو ہوم منسٹری ملے گی؟ نہیں ملے گی. کیا ان کو کامرس ملے گی؟ کامرس شاید مل جائے. ہم، لیکن جو اصل پاور والی منسٹریز ہیں انرجی جی منسٹری ہاں، ملے گی؟ نہیں ملے گی. تو اگر ان کے پاس کابینہ میں آ کے بڑی والی وزارتیں نہیں ہوں گی صحیح. تو پھر فائدہ کیا؟ تو مالک صاحب یہ جو تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کا عمل آگے بڑھ رہا ہے، 2 ادوار ہو چکے ہیں، تیسرا دور اگلے ہفتے ایکسپیکٹڈ ہے، کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ رزلٹ اورینٹڈ ہو سکتے ہیں یا پھر کچھ اطلاع یہ بھی ہیں کہ یہ مذاکرات جو ہیں جسٹ ایک دکھاوا ہے، جو بیک چینل کچھ اور بات چیت چل رہی ہے وہاں چیزیں ساری طے ہو رہی ہیں؟ دیکھیے پچھلے جمعرات کو بلکہ لاسٹ وینسڈے کو بھی بشرا بی بی کی ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی تھی 40 منٹ کی. اس کے مطابق اگر آپ دوسری اطلاعات بھی جوڑ لیں تو پھر اس ہفتے میں 3 ملاقاتیں بنتی ہیں. سو ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں. میں اصل ڈائلاگ جو ہے وہ آنکھوں سے پرے ہے. وہ آپ کے مجھے نہ اور آپ کو پتہ ہے اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں رپورٹنگ کرتے ہوئے، یہ باتیں کچھ ماہ کے بعد کھلتی ہیں. جی ہاں. پہلے سارے ڈینائی کرتے ہیں. جب بی بی شہید کی نیگوسیشن چل رہی تھی جنرل مشرف صاحب کے ساتھ تو کوئی نہیں مانتا تھا. او جی نہیں ہاں. جی نہیں ہو ہی نہیں سکتا، کیسی باتیں کہتے ہیں میڈیا والے، ایسے ہی اپنی افواہیں اڑاتے ہیں. پی ایم ایل این کی 6 جو ہو مہینے رہی تھی بعد ریسنٹلی باجوہ صاحب کے ساتھ، اس کا بھی کسی کو نہیں ایگزیکٹلی علم تو تھا. جب وہ 6 مہینے بعد افواہ خبر ہی بن کے نکلتی ہے نا. جی ہاں. تو یہ اصل ڈائلاگ کہیں اور ہو رہا ہے. وہ ایشو ہے مسٹرسٹ کا. وہ گارنٹر نہیں مل رہا. گارنٹر کون ہوگا؟ ڈومیسٹک کی تو ہے نہیں، انٹرنیشنل کون ہوگا؟ اس لیے اصل ڈائلاگ وہ ہے جو ہم سامنے نہیں دیکھ رہے. مجھے ایک چھوٹی سی بات جلدی سے میں آپ کو کہتا ہوں. کون سی یہ کوئی بات تھی کہ جی ہم اگلے ہفتے اپنی ریٹرن شرائط دیں گے؟ ہم تو اس لیے آئے تھے پوچھنے کہ کیا گورنمنٹ نے کوئی شرائط تو نہیں ہے. اور بھیا وہ تو اسپیکر کے ساتھ روز بیٹھتے ہیں، آپ کو پتہ لگ جانا تھا. جی ہاں. تو یہ جو شرائط بھی پوسٹ پون ہوئی ہے ایک ہفتہ ریٹرن دینے کی، اور اس دن خان صاحب کا بھی بیان ہے کہ یہی 2 شرائط ہیں ہماری. وہ بیسکلی وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو پیچھے والی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جو اصل ملاقاتیں ہیں، کیا وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. سو آئی تھنک نظر دکھانے کے یہ ٹاکس ہیں اور کھانے کے ٹاکس دوسرے ہیں. سو وی نیڈ ٹو نو کہ دوسری جگہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو تحریک انصاف سے حکومت نے کیا مانگنا تھا وہ تو ظاہر مینڈیٹ کا تسلیم کیا جانا ماننا تھا. جب تحریک انصاف نے مطالبات کے اندر شامل ہی نہیں کیا تو گورنمنٹ نے کہا پھر ہمیں کہنے کی ضرورت کیا، وہ تو آلریڈی انہوں نے اپنے مطالبات کے اندر شامل ہی نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ تسلیم کر ہی چکے ہیں. دیکھیں گورنمنٹ نے 24 نومبر سے پہلے بھی مرحلہ وار لوگ چھوڑ دیے جائیں گے، انکلوڈنگ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، دوسرے چودھری صاحب اجاز چودھری دوسرے کہ میڈیکل گراؤنڈز پہ، ایج گراؤنڈز پہ، اور ہم بیل رجسٹ نہیں کریں گے، ٹکڑوں میں ہم سب کو چھوڑ دیں گے. پھر انہوں نے یہ بھی تھا کہ خان صاحب کو جو فضول تنگ کیا جاتا ہے وہ بھی ہم بند کر دیں گے اور اندر بھی فیسیلیٹیٹ کریں گے. پی ٹی آئی مانگ رہی ہے کہ ہمیں کم از کم آپ ایک جنرلائز آئیڈیا دے دیں کہ خان صاحب کے باہر آنے کی آپ بات بتائیں کب تک. ابھی نہیں تو کب. بڑا شور پڑا ہوا ہے ملٹری کورٹس پہ کہ جی ہوگا نہیں ہوگا، فیصلہ ہوگا. مجھے آپ ایک بتائیں، علی ظفر صاحب اگر سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے اس پرٹیکولر کیس میں یہ کہہ دیا کہ آپ ٹرائل کر سکتے ہیں تو یہ ای یو وغیرہ سارا پریشر ہٹ جائے گا. جی ہاں. سو یہ میرا خیال ہے کہ ابھی ہم خاصا بھی جو ڈیٹ ہے یا سیریس نیگوسیشنز ہوں گی ان کی ریلیز کی، وہ جڑی ہوئی ہے ملٹری ٹرائل سے. ٹھیک ہے.